بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ کے ہدہد ڈرون نے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دیں۔ حزب اللہ لبنان نے اسرائیل کے اوپر اپنے ڈرون کی پروازوں کی ویڈیو شائع کی ہے، جس سے صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حزب اللہ لبنان نے اسرائیل کی فوجی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے حیفا بندرگاہ میں اہم فوجی اہداف پر نگرانی کے لیے ہدہد ڈرون کو شمالی اسرائیل کی جانب بھیجا ہے۔ ہدہد ڈرون کے ذریعے ہدہد ڈرون کے بارے میں شائع ہونے والی ویڈیو کو صہیونی میڈیا نے بہت خطرناک قرار دیا ہے اور اسرائیل کے شمال میں اہم فوجی اہداف کی تصاویر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے اس ویڈیو کو اسرائیل کے چیلنجز پر حزب اللہ کا جوابی رد عمل قرار دیا کہ اگر تل ابیب نے لبنان کے خلاف کارروائی کی حماقت کی تو اسرائیل کے خلاف اہداف میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اس دوران صہیونی ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ کی صلاحیت اور طاقت نے اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی نظام کو حیران و پریشان کر دیا۔ صہیونی میڈیا نے اس ویڈیو اور تصاویر کی اشاعت کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ نے ہلاک یا زخمی ہونے والوں کی ویڈیو شائع نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی معلومات اور پیش رفتہ ٹیکنالوجیز کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان صہیونی ذرائع نے اس ویڈیو کے جاری ہونے کی ٹائمنگ پر بھی تاکید کی اور کہا کہ یہ ویڈیو اتفاقیہ طور پر شائع نہیں کیا گیا، بلکہ امریکی خصوصی نمائندے کے لبنان اور اسرائیل کے دورے کے موقع پر کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس ایک نظریہ ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہاگری نے حماس کی تعریف کرتے ہوئے 8.5 ماہ کی مسلسل بمباری کے باوجود حماس کو ختم نہ کر پانے پر اپنی ناکامی کو تسلیم کر لیا۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہاگری نے تسلیم کیا کہ حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک نظریہ ہے، لیکن ہم حماس کے مکمل خاتمے کے لیے اب بھی پرعزم ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ درست ہے کہ ہم حماس کے حوالے سے اپنا ایک ہدف بھی پورا نہیں کر سکے، بلکہ اب تک اپنے یرغمالیوں کو حماس کی قید سے بازیاب کروانے میں بھی مکمل طور پر ناکام ہیں۔ ریئر ایڈمرل ہاگری نے کہا ہے کہ حماس کو مٹانے کی باتیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں۔ حماس ایک نظریہ ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حماس کا متبادل نہ لایا گیا تو حماس پھر سے ہمارے لیے درد سر بن جائے گی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے اس بیان پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے جاری رد عمل میں کہا گیا ہے کہ ایسے ہر بیان کو مسترد کرتے ہیں حماس کو تباہ کر کے ہی دم لیں گے، جس پر اسرائیلی فوج نے اپنے ترجمان کے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریئر ایڈمرل ہاگری نے حماس کو ایک نظریے کے طور پر بیان کیا ہے جو واضح اور بالکل صاف بات ہے۔ خیال ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اپنے دفاع اور قومی سلامتی کے وزیر سمیت کئی اہم اتحادیوں کے ساتھ بھی غزہ جنگ پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ حال ہی میں نیتن یاہو کو ان اختلافات کی وجہ سے اپنی جنگی کابینہ کو تحلیل کرنا پڑا تھا اور اب اسرائیلی فوج کے اپنے وزیر اعظم کے ساتھ نا اتفاقی اور اختلافات بھی سامنے آئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا سی پیک کے بعد روس کے گیم چینجر منصوبے میں شمولیت کا فیصلہ۔ پاکستان نے چین کے بعد روس کے گیم چینجر منصوبے میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے پاکستان کو نارتھ ساؤتھ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کوریڈور میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ روسی صدر نے گزشتہ سال اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب میں پاکستان کو نارتھ ساؤتھ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کوریڈور میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ سفارتی ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان نے اس منصوبے میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بات چیت اور متعلقہ طریقہ کار پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کامیابی سے 10 لاکھ ٹن روسی خام تیل درآمد کیا ہے، جبکہ پاکستان اور روسی فیڈریشن میں زراعت میں باہمی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت جاری ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی کینو کی پہلی کھیپ کو ایران اور آذربائیجان کے راستے
روس پہنچایا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستانی سی پیک کے ساتھ ساتھ شاہراہ ریشم کو آئی ٹی سی میں استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ روسی فیڈریشن سے پاکستان کو لکڑی کی درآمد پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی طلبہ کو روسی جامعات میں تعلیم کے مواقع کی فراہمی پر بھی کام جاری ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان ماحولیاتی پائیداری پر بھی بات چیت جاری ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سی پیک کی طرح روس کا انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ منصوبے سے پاکستان کے ایران، آذربائیجان سمیت خطے کے دیگر ممالک سے تعلقات بھی مستحکم ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی عوام غزہ میں نسل کشی کے خلاف اپنی آواز بلند کرے، کولمبین صدر کا مطالبہ۔ کولمبیا کے صدر نے اسرائیلی عوام سے غزہ میں حملوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر غزہ میں فلسطینی عمارت پر اسرائیل کے حملے کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کولمبین صدر نے اسرائیلی عوام سے مخاطب ہو کر مطالبہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں امریکہ۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، کیونکہ امریکہ ان دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ امریکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان وزارت خارجہ میتھیو میلر نے اپنے سوال کے جواب میں بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کی۔ ترجمان میتھیو میلر نے مزید کہا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی حمایت کرتا ہے، لیکن ان مذاکرات کی رفتار، دائرہ کار اور کردار کا تعین امریکہ نے نہیں بلکہ فریقین کو کرنا ہے۔ امریکی ترجمان نے ممکنہ پاک بھارت مذاکرات میں جو بائیڈن انتظامیہ کے کردار پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کو کیسے انجام دیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غیر ملکی سرزمین پر بھارتی دہشت گردی کے نئے انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ مودی سرکار کی غیر ملکی سرزمین پر دہشت گردی ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ اے بی سی نیوز کی حالیہ دستاویزی فلم میں مودی کے دہشت گرد نیٹ ورک کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا گیا۔ دستاویزی فلم میں دکھایا گیا کہ کیسے مودی بھارت کے اندر اور دیگر ممالک میں اقلیتوں کو اپنی انتہا پسندی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ دستاویزی فلم کا آغاز ساؤتھ ایشیا میں اے بی سی نیوز کی رپورٹر نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کیا۔ اونی ڈیاس گزشتہ 2.5 برس سے بھارت میں سچ پر مبنی صحافت کرنے میں مصروف عمل ہیں، لیکن مودی سرکار کو سچ برداشت نہیں۔ مودی سرکار نے اونی ڈیاس کی رپورٹ کو روکنے اور انہیں ملک سے نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ مودی سرکار نے اونی ڈیاس کو انتخابات کے دوران رپورٹنگ سے روکنے کے لیے ان کے ویزے کی مدت بڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا اور اسے اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ اونی ڈیاس کا کہنا تھا کہ مودی کو بھارت میں بے حد مقبولیت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود مودی جواب طلبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مودی سرکار نے ہمیں یہ کہہ کر ویزا دینے سے انکار کیا ہے کہ اے بی سی اس وقت بھارت میں سب سے زیادہ مودی مخالف تنظیم ہے۔ مودی سرکار نے اے بی سی نیوز پر بندش عائد کر دی اور یوٹیوب اور ایکس اکاؤنٹ سے بھی ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دی گئیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے مکینوں کے خلاف اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ کے علاقے نصیرت اور دیر البالہ میں مہلک ہتھیاروں، ٹینکوں اور ڈرونز کے ذریعے حملے کر کے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 24 شہادتیں ہوئیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 37,431 ہو چکی ہے، جبکہ 85,553 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے رفح میں 10 لاکھ پناہ گزینوں میں سے صرف 65,000 فلسطینی باقی بچے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔